ان بیہاف آف بی ایف ٹی بھائی، کیونکہ بی ایف ٹی بھائی یہاں پہ ابھی موجود نہیں ہے، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھیں ہمارے یہاں بیٹھنے کا ایک مقصد ہونا چاہیے، کہ ایسا مقصد کہ جس سے خان صاحب کو کوئی فائدہ ہو، اور مشکل کی اس گھڑی میں عمران خان صاحب ہمارے ملک کو ان مشکل حالات سے نکال سکیں اور اپنی قوم کے بچوں کے مستقبل کو محفوظ کر سکیں۔ لہٰذا اس کے لیے پی ٹی آئی آفیشلز نے ایک ویب سائٹ متعارف کروائی ہے جس کے ذریعے آپ خان صاحب کو ڈونیشن کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس کے لیے پی ٹی آئی کی ایک ویب سائٹ ہے انصاف.pk، اور دوسری ویب سائٹ ہے www.ptioverseas.com۔ اگر آپ انصاف.pk سے جائیں گے تو وہ بھی آپ اسی ویب سائٹ پر ptioverseas.com پر ہی جائیں گے، اور وہ ایک لمبا پروسیجر ہے، لہٰذا آپ ڈائریکٹ www.ptioverseas.com پر جائیں اور اس پروسیجر کے ذریعے ڈونیشن کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہم سب اگر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارا کوئی مقصد ہونا چاہیے، کوئی ایسا مقصد جس سے خان صاحب کو فائدہ ہو سکے۔ تو اگر آپ گوگل پہ جائیں گے، گوگل پہ جا کر آپ سرچ کریں گے www.ptioverseas.com، تو آپ کے پاس ایک پیج اوپن ہوگا جس کے اوپر 3 آپشنز آپ کے پاس آئیں گے۔ نمبر 1 UK، USA اور ریسٹ آف دا ورلڈ۔ ٹھیک ہے، آپ سلیکٹ کریں گے ریسٹ آف دا ورلڈ، اگرچہ آپ کسی بھی کنٹری میں، لیکن ہم سلیکٹ کریں گے کیونکہ یہ جو آپ کے پاس جتنے بھی بندے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہماری ٹک ٹاک ٹیم ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ذریعے ہم ڈونیشن کر رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں حمدان بھائی کی پروفائل کے اوپر لگی ہوئی ہے، عابد بھائی کی پروفائل کے اوپر لگی ہوئی ہے، میری پروفائل کے اوپر لگی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ کے پاس 3 آپشن آئیں گے، UK، USA اینڈ ریسٹ آف دا ورلڈ۔ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے ریسٹ آف دا ورلڈ، دین یو کین سلیکٹ دا اماؤنٹ فرام 5 یورو ٹو 4,000 یورو۔ اس کے بعد آپ کے پاس اماؤنٹ کا آپشن آئے گا جو کہ 5,000 یورو سے لے کر 4,000 یورو تک ہوگا۔ اپنی استطاعت کے مطابق جتنا آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، جتنا آپ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق، آپ 5 یورو سے لے کر 4,000 یورو تک جو بھی اماؤنٹ آپ سلیکٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس سب سے پہلے ای میل آئے گا، ٹھیک ہے، اپنا ای میل آپ نے ڈالنا ہے۔ ریفرڈ بائی آئے گا، ریفرڈ بائی میں آپ نے لکھنا ہے ٹیم ٹک ٹاک۔ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ جتنے بھی ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اسی کے ذریعے ٹیم ٹک ٹاک اس کو ہم بولتے ہیں، اور اس کے ذریعے ہم ڈونیشن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ریفرڈ بائی میں آپ نے لکھنا ہے ٹیم ٹک ٹاک۔ اس کے بعد آئی ڈی کارڈ نمبر، آپ نے اپنا پاکستانی آئی ڈی کارڈ، آپ کا پاکستانی ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس اپنا آئی ڈی کارڈ اویلیبل نہیں ہے تو اپنے کسی ریلیٹیو یا کسی دوست کے کارڈ سے آپ ڈونیشن کر سکتے ہیں۔ آئی ڈی کارڈ لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس اسٹریٹ کا آپشن آئے گا، اسٹریٹ کے آپشن میں آپ نے لکھنا ہے 786 بسم اللہ اسٹریٹ۔ پھر کنٹری کا آپشن آئے گا آذربائیجان، کنٹری میں آپ نے لکھنا ہے آذربائیجان، اور سٹی میں آپ نے لکھنا ہے باکو۔ آذربائیجان ہم لوگوں نے اس لیے سلیکٹ کیا ہے کیونکہ یہ ٹیم ٹک ٹاک آذربائیجان سے کوئی بھی جو ہے ڈونیشن نہیں آ رہی تھی، اور اس وجہ سے ہم نے آذربائیجان شو کیا۔ اگر آپ اسی آپشن کے سب سے نیچے جائیں گے تو آپ کے پاس فلیگ شو ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ساری کنٹریز کے کہ کس کنٹری سے کتنی ڈونیشن آ رہی ہے۔ تو آذربائیجان آپ دیکھیں گے اگر تو وہاں پہ 0.07% جو ہے یہ ٹیم ٹک ٹاک نے جو ہے جتنی بھی ڈونیشن کیا وہ وہاں پہ شو ہو رہی ہے، اس لیے ہم نے یہ کنٹری آذربائیجان شو کی ہے، ٹھیک ہے۔ کنٹری میں آپ لکھیں گے آذربائیجان، سٹی میں آ جائے گا آپ کا باکو، اور اس کے بعد فون نمبر آپشنل ہے، اگر آپ دینا چاہیں ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں دینا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس نیکسٹ آپشن آئے گا میسیج فار عمران خان، ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ ایک پیارا سا اپنا اچھا سا میسیج جو بھی آپ خان صاحب کو دینا چاہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ کریں گے تو آپ کے پاس کارڈ ڈیٹیل آئے گی، اپنی کارڈ ڈیٹیل کے ذریعے سے آپ جو ہے جتنی بھی اپنی استطاعت کے مطابق جتنی بھی ڈونیشن آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر آپ ڈونیشن نہیں کر سکتے تو جیسے ہم سب نے آپ دیکھیں یہ ہم نے سکرین شاٹ لے کے، تو سکرین شاٹ ہم نے لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ سکرین شاٹ لے کے اس کمپین کو آپ پروموٹ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کے ریلیٹیوز دوست جتنے بھی ہیں جو آپ کی اس ڈی پی کو دیکھ کے کوئی دوسرا اگر کرنا چاہے تو وہ بھی ڈونیشن کر سکتے ہیں۔ ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر مزید اگر کوئی چیز آپ پوچھنا چاہیں، اگر سمجھ نہ آئے، میں نیچے کامنٹس میں بھی ساری ڈیٹیل لکھ دوں گا، اگر نہ سمجھ آئے پھر بھی تو عابد بھائی ہیں ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے، میرے ساتھ آپ فالو کر کے ان باکس میں آ سکتے ہیں۔ اوپر حمدان بھائی ہیں، حمدان بھائی سے فالو کر کے آپ ان کے ساتھ ان باکس میں آ سکتے ہیں، کسی سے بھی آپ مکمل ڈیٹیل لے سکتے ہیں۔ جی اوور ٹو یو عابد بھائی۔ جی شکریہ جی۔ کبیر جمیل آپ کچھ بات کرنا، بابر واپس آتے ہیں آپ کے پاس۔ جی کبیر جمیل آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ مسٹر خان بھائی نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا ڈیٹیل دی ہے۔ خیر میں تو ڈونیشن تقریباً 2 دن پہلے پرسوں کر چکا ہوں، جس دن انہوں نے بین لگایا تھا نا، پرسوں ہی بین لگایا تھا، تو میں نے پاکستان جو ہے نا پھر پیسے بھیج دیے تھے
شوکت خانم جو ہے نا میموریل ہاسپٹل کے لیے. تو اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا جس کی لاٹھی اس کی بھینس، میں وہیں سے بات شروع کروں گا، ٹھیک ہے نا. ماشاءاللہ بحث بہت پیاری چل رہی تھی اور بردر اس میں شامل مجھے بھی کرنا، اس میچ میں مجھے بھی شامل کرنا. جی 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 آپ ساتھ ہی ہیں، آپ ساتھ ہی ہیں ملک. ہم لوگ اپنا تن من بیچ کا، ٹھیک ہے نا، ان لوگوں کو ٹھیک ہے سپورٹ کرتے ہیں. اچھا جمیل بھائی، بابر بھائی، میں آپ کو ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ڈونیشن ہم کر رہے ہیں یہ شوکت خانم آفیشلز کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ جو خان صاحب کی لیگل ٹیم ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب کے اوپر اتنے زیادہ کیسز بنائے گئے ہیں، تو یہ خان صاحب کی لیگل ٹیم کے اخراجات کے لیے اور جو الیکشن کمپین ہے اس کے لیے جو ہم ڈونیشن کر رہے ہیں یہ وہ ڈونیشن ہے. جی سر. جی 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 بس ٹھیک ہے. خان صاحب کا وہ پیغام آپ سب کو دینا ہے، تمام پاکستانیوں، پی ٹی آئی والوں کے لیے ایک خاص طور پر خان صاحب کا ایک پیغام ہے. خان صاحب کا پیغام یہ ہے کہ میرے پاکستانیوں، منزل قریب ہے، ڈٹ کر کھڑے رہو، متحد رہو، نیا سال مبارک ہو جی. بالکل سب کو ابھی جی 11 کبیر جمیل آپ. جی کبیر. 11 منٹ ہو گئے ہیں یہاں پہ عمان میں، 12:11 ہو گئے ہیں. بس نئے سال میں ہم بھی بس سمجھ لگے سفر شروع ہو گیا ہے. باقی اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے اس سال ہر بندے کے لیے. خیر میں بات انشاءاللہ یہ سال ہمارے لیے باعث رحمت بن کے آئے گا. اس سال میں انشاءاللہ خان صاحب جیل سے باہر آئیں گے اور ہمارے ساتھ ہوں گے آپ سب انشاءاللہ. دعا یہ کرے کہ ہمارا خان باہر ہے، میری ہمارا بات سنو مرشد یار، باہر میری ہے. بات سنو پلیز یار، کراس ٹاک نہ کرو یار. یہ میرے بھائی کو بولنے دو، اس کے بعد آپ کے پاس آئیں گے، آپ نے خود بولنا ہے. 3 منٹ ہوں گے آپ کے پاس، جتنا بولنا چاہو گے بولو گے. جی کبیر. جی میں اصل میں تیسری دفعہ بات شروع کرنے لگا ہوں اپنی. جو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ٹھیک ہے نا. یہ جو ہے نا پاکستان میں ہمیں بچپن سے پڑھایا گیا تھا. بہت چھوٹے چھوٹے تھے ہم، تقریباً تیسری یا چوتھی جماعت میں ہمیں پڑھایا گیا تھا جس کی لاٹھی، یا دوسری جماعت میں، تقریباً کافی عرصہ ہو گیا، بھول گئے ہیں. تو یہ ہمارے دماغوں میں یہ چیز ٹھوک دی گئی تھی کہ یہاں پہ آپ سسٹم کے خلاف بالکل بول نہیں سکتے ہیں. اچھا جس بندے نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے نا، آج سے 10 11 یا 13 سال پہلے، کریکٹ 13 سال پہلے، جس بندے نے ہمیں کہا کہ نہیں اس سسٹم کے خلاف بولو، یہ سسٹم خالی 2 خاندان نہیں ہے، اس سسٹم میں ایک تیسرا فرد بھی شامل ہے. تیسرا فرد بھی شامل ہے جو اپنے مخصوص ایک لباس میں رہتا ہے. خیر آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں آپ سب سمجھ رہے ہیں. اس کا ایک مخصوص لباس ہے، اس کا ایک اس سسٹم کا، ٹھیک ہے نا. 2 سسٹم تو اس طرح کے ہیں کہ وہ تو کھل کے آپس میں ایک دوسرے کو گالم گلوچ بھی کرتے رہے ہیں پچھلے 30-35 سال. تیسرا سسٹم بس انجوائے کا کرنا نام تھا. لے لیں گے تو اچھا ہوگا، سب کو پتہ چل جائے گا. مجھے تو نہیں پتہ چل رہا کون سا سسٹم کی بات کر رہے ہیں آپ ٹھیک ہے، سب. تیسرا وہی وردی والے سر، میں وردی والوں کا نام لے لوں. یار میں نام لے لوں، آپ کو ڈر آتا ہے تو میں نام لے لوں. نہیں ڈر سر، نہیں آتا مجھے کس موت چیز سے، کا ڈر ہے سمجھ آ گئی ہے موت سارے تو آنی ہے ایک دن. یہ کیا ہماری سر موت لے وردی گی، والے سر یہ تیسرا سسٹم ہمارا کیا بگاڑیں گے. سر بروڈ والے بھائی کو کوئی مسئلہ نہ ہو، اس سے نہیں بروڈ والوں کو نہیں، ہمیں مار دیں گے، یہ ہمیں ننگا کریں گے. یہی کرتے ہیں یہ، ان کا یہ میں جن کی بروڈ پہ بیٹھا قانون ہے. یہ جن کی بروڈ پہ بیٹھا ہوں میں ان سے اجازت لے لوں کہ میں ان کا نام. میں نے خود نیچے گرایا ہے ملک صاحب کو. میں نے 15 دفعہ انہیں کہا ہے کہ بیچ میں نہیں بولنا میرا بھائی. آپ تھوڑی دیر نیچے بیٹھے، پھر میں آپ کو اوپر اٹھا لوں گا، ٹھیک ہے. دیکھو اچھا. ڈیکورم کا خیال رکھنا ہے. تیسری طاقت مسئلہ صرف پتہ کیا یہ ہے کہ
अभी देखें खान साहब जो है ना वो अंदर है, ठीक है ना। ये लोग जो सिर्फ और सिर्फ ये बहाने ढूंढ रहे हैं, ये कलेक्ट कर रहे हैं पूरी दुनिया के सोशल मीडिया पे छोटे छोटे जो यहाँ तक के शायद यहाँ पे भी कोई बैठे हों, ठीक है ना, जो हमारी रिकॉर्डिंग जो है ना करके वहां पे भेजते हो कि देखो जी आपके खिलाफ ये बातें हो रही हैं। मैं एक जनरल सी बात कर रहा हूँ, सही है ना। खान साहब ने मना किया है ना तो हमें उनकी बात माननी पड़ेगी अगर हम मुखलिस हैं उनके बारे में, ठीक है ना। खान साहब ने मना कर दी है कुछ दिन पहले शेर अफजल मरवत के जरिए भी और पंजोदा के जरिए भी, सही है ना, कि बिल्कुल इनके खिलाफ बातें नहीं करो, करनी है तो बस कोड वर्ड में बातें करो, सही है ना। ये जो है ना सिस्टम का तीसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा बहुत ज्यादा कमजोर है। मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ। अबू हमदान बोलने दे। जी ओके ओके सर। ये सिस्टम का तीसरा हिस्सा इतना कमजोर है कि पाकिस्तान का 2001 से 2008 तक एक सदर रहा था, ठीक है ना, बावर्दी, वो इनका कुछ नहीं बिगाड़ सका, वो इनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। जरदारी ने कहा था कि आपने 3 साल रहना है, हमने हमेशा रहना है, ईंट से ईंट बजा देंगे, ये जरदारी का कुछ नहीं बिगाड़ सके। हमें हमारी जो है ना कमजोरियां तलाश करनी पड़ेंगी। हमारा सरबराह, हमारा पीर, हमारा पीरो मुर्शद मतलब कि हमें राह दिखाने वाला, ठीक है ना, वो इस टाइम किस हालात में बैठा हुआ है आप सबको पता है। तो बाकी देख लें, जो धमकियां लगाते रहे हैं वो सब बाहर है। अच्छा जमील आपके 5 मिनट पूरे हो गए, ठीक है, क्या तो खत्म हो गया। मैं पहले तो अपने फहीम भाई को सॉरी करूंगा, मैंने पहले सलाम नहीं किया, और लेकिन आपने म्यूट अभी नहीं खोलना, आपने कंक्लूड करना है। मेरे पास चौधरी भाई रह गए हैं, चौधरी भाई के बाद वडी बाजी, फिर आपने सब को कंक्लूड करके तो रोड फिर आपके हवाले होगी। फहीम भाई जी, चौधरी भाई आपके पास भी 3 से 5 मिनट है सर। आप अपने जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो ये आपने सुन लिया जो कुछ है, इसके बारे में क्या कहते हैं जी? सवाल क्या रखा हुआ है अबद भाई? जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जी बिल्कुल, ਇਹ ਤੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਠੀ ਉਹਦੀ ਭੈਂਸ। ਲਾਠੀ ਵੀ ਇਹ ਫੌਜ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭੈਂਸ ਵੀ ਫੌਜ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੌਜ ਹੀ ਢਾਲਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਾਣੇ ਹੁਣ ਫੌਜ ਨੇ ਤੇ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫੌਜ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਪਿਛਾ ਨਹੀਂ ਹਟੇਦੀ, ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਏਦੀ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਾ 100 ਸਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਸਾਨੂੰ 20 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਖਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ 20 25 ਸਾਲਾਂ ਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਰਦਾਰ ਨੇ, ਡਾਲਰ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਡਾਲਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ 80,000 90,000 ਜਾਨਾਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਡੀਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਐਸੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਮੇ ਨਹੀਂ ਫੜਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇਗਾ,
ਦੂਜਾ ਜੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਨੇ 26-27 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ। ਆਵਾਮ ਐਡੀ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਫੌਜ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ, ਭਰਾ, ਬਾਪ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਹੈ ਨੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰੀ ਵੱਖਰੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਪਾ ਛੁਪ ਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਰੇਆਮ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਫੌਜ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੀਆ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਆਣਾ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਛੜਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਖਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗੈਰਤੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੌਜ ਜੋ ਕੁ ਆਰਡਰ ਉਤੋਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੱਜ ਆ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਈਸਾ ਆ ਜਾਏ, ਈਸਾ ਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਈਸਾ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਈਸਾ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਗੈਰਤ ਬਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠਿਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਜੇ ਤਾਈਂ, ਅੱਗੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਣੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਖੋਹ ਕੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬਾਜਵੇ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਛੜਿਆ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸਮਨੀਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਖਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਹਾਫਜ਼ੇ ਕੁਰਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸੱਤੇ ਖੈਰਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਿਓ ਨਿਕਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੁਦੱਸਰ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਟੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗਜਨੀ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਟੋਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਮੇ ਨਹੀਂ ਫੜਨੇ। ਨਾਮਲੂਮ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਖੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਨਾਮਲੂਮ ਕੌਣ ਨੇ? ਮਸਲਨ ਨਾਮਲੂਮ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਮਲੂਮ ਕੌਣ ਨੇ? ਫੌਜੀ ਨੇ ਯਾਰ। ਫੌਜ ਆਣ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਹੀ ਫੌਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਨਾਮਲੂਮ ਹੈ ਹੀ ਫੌਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਮਸਲਨ ਅਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਚੱਕਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾਮਲੂਮ ਨੇ। ਨਾਮਲੂਮ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾਮਲੂਮ? ਉਹ ਫੌਜ ਹੈ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ। ਫੌਜ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੌਜ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਮਲ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕਦੇ ਸਾਡਾ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਉਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਸਮ ਮਨੀਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਬਗੈਰ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਡੀਲ ਕਰਨੀ? ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਮਰ ਗਿਆ, ਖੋਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਹਸੂ ਉਹਨੂੰ ਟੋਰਦਾ, ਉਹ ਡੀਲ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਚੌਧਰੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬਾਜੀ ਬੈਠੀ ਉੱਪਰ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 5 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਅੱਗੇ ਚਲੋ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ अल्लाह दे बंदे जी। बड़ी बाजी अस्सलाम वालेकुम। और बड़ी बाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम। देखें मैं भी ना इतने दिन से इधर नहीं आ रही, बहुत कम आती जाती हूँ लाइव्स पे क्योंकि वो चौधरी की किसी बात का गुस्सा नहीं करना क्योंकि वो जज्बात में है ना। वो भाई अपने दिल का गुबार निकाल रहा था, अच्छी बात है, निकाल देना चाहिए। तो मैं भी इसलिए नहीं आ रही थी ज्यादा। बड़ी बहन हमें यहाँ आबद भाई और मेरी बड़ी बहन सॉरी, ये गुबार नहीं है, ये रीजनल चीजें हैं। वही
ना یہ سارے غبار ہی ملک میں ہوتا ہو ہے رہا یہ ہے. دل میں جو بسا ہوتا ہے نا ہمارے کافی عرصے سے دب دب کے وہ پھر پھٹتا ہے. تو میں یہ کہوں گی کہ ہمیں ڈبل سگنل مل رہے ہیں. جس لائف پہ جاؤ ادھر ڈبل سگنل ہے. ابھی میں نے کیا ابو حمدان کو میسج کیا تھا بڑا شرارتی سا, اور میں نے کہا تھا بھائی مجھے نا ڈبل میننگ مل رہے ہیں, جس روڈ پہ جاؤ تو مجھے بتاؤ میں کیا کروں. تو ہمیں بات کرنی چاہیے انصاف کی اور صاف سے, کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ فریڈم آف سپیچ کہتے ہیں میں امریکہ میں رہتی ہوں, ادھر بھی کہتے ہیں فریڈم آف سپیچ, بٹ ہے نہیں, قسم سے دے سے دیٹ کہ ہے پر نہیں ہے. تو یہی حال پوری دنیا میں ہے, امریکہ کو تو چھوڑیں گولی ماریں, پوری دنیا میں یہی حال ہے کہ ہم اپنے بات کریں, پر جب ہم اپنی بات کرتے ہیں تو ہمارا حال پھر خان صاحب والا ہوتا ہے. تو بہت کم ہی لوگ ہیں جو خان صاحب والی سٹیپ لیتے ہیں. خان صاحب نے جو سٹیپ لیا اپنے لیے نہیں لیا, پرسنلی اپنی لائف کے لیے نہیں لیا, پرسنلی پاکستان کے لیے لیا, اور پاکستان کے اس عوام کے لیے لیا جو اپنی آواز نہیں اٹھا سکتے. ماشاءاللہ. تو اس لیے ہمیں خان صاحب کے بتائے ہوئے رستے پہ اگر چلنا ہے تو ہمیں ڈائریکٹ خان صاحب کا جو آتا ہے نا میسج وہ چاہیے. فلانے سے آ گیا میسج, دھمکانے سے آ گیا میسج, بیچ میں ملاوٹ ہو کے مکس اپ ہو کے سائن آ رہے ہیں. تو کوئی مجھے یہ بتائے کہ اصلی پوائنٹ کیا ہے اور اصلی میسج کیا ہے. یہ میری بات ہے, میں جی زیادہ نہیں بولوں گی. اوکے جی, اوکے, تھینک یو جی, تھینک یو. اچھا سارے پینل, ایک منٹ جمیل, ایک منٹ, سارے پینل کو میں بتاؤں, یہ ہمارے جو فہیم بھائی ہیں نا, آپ دیکھو پچھلے 1 گھنٹے سے میوٹ پہ بیٹھے ہوں, ٹھیک ہے. ہمارے ناصر بھائی بھی آئے ہوئے, ناصر بھائی کو السلام علیکم. یہ ہمارے یو کے انفارمیشن سیکرٹری وعلیکم ہیں السلام. پی ٹی آئی سے, ٹھیک ہے نا جی. اچھا جتنا پینل بیٹھا ہوا نا, تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اب یہ اور آپ سنیے, اور یہی براڈ لے کے آگے چلیں گے, اور ابو حمدان بھائی, ٹھیک ہے. تو محترم فہیم بھائی, اوور ٹو یو سر. آپ نے سارا کچھ سنا, آپ انہیں گائیڈ کریں. سارے میرے خیال میں عمر میں چھوٹے ہی ہوں گے, ہمارے چھوٹے بھائی ہیں. تو 10 جی فہیم بھائی. باقی سب لوگوں کا شکریہ. آج تھوڑا سا مجھے لگ رہا تھا ڈیکورم آگے پیچھے ہو رہا تھا, لیکن اوبیسلی نئے دوست آئے ہیں تو ان کو شاید تھوڑا پتہ نہیں تھا. اور بڑی باجی آپ کا بہت شکریہ, آپ کا ذکر سنا تھا, آج آپ کی آواز سن لی, بہت اچھا لگا. اچھا ایک چھوٹی سی بات بیفور میں آپ کے سبجیکٹ پہ آؤں. نیچے وہ جو خبر ٹی وی بیٹھا ہوا ہے نا, یہ کراچی کی میری ٹیم کا بندہ ہے, میرا خاص بھائی ہے جو کراچی میں وال سٹکرنگ کی کمپین ہے, جو کراچی کے ایم این اے ایم پیز ہیں جن کو لیزون کرتا ہے, یہ اس کو لیڈ کر رہا ہے. تو میں نے اسے کہا تھا تم ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ بناؤ, تو کائنڈلی اکمل بھائی اگر تم بیٹھے ہوئے تو کوئی میسیج دوبارہ بھیجو, تو آپ سب لوگ جو 23 لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی, اور جو یہاں پہ بیٹھے اسے فالو کر لیں. اور خالد محمود اگر یہاں پہ موجود نہیں تو ہے نا آپشن, اگر آپ کسی کو انویٹیشن بھیجیں تو آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں, میں اس میں کنفرم نہیں ہوں, تو یہ ضرور پلیز کریں آپ کی بڑی. سوری ٹو انٹرپٹ یو, میں نے اٹھانے کی کوشش کی تھی, لیکن ایک تو ان کی آئی ڈی شو نہیں ہو رہی تھی ریکویسٹ میں, اور سیکنڈلی میں نے ان کے جا کے فالورز چیک کیے, آئی تھنک ان کے 1000 فالورز پورے نہیں ہیں, جس کی وجہ سے ان کی ریکویسٹ شو نہیں ہو رہی. تو نہیں ایسے ہی ہے ایکچولی. فالو کرتے ہیں ان کو. آپ کے اگر 100 فالوورز 200 فالوورز بھی ہیں تو ہو جائے گا. یہ آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ ان کی پوسٹ کو لائک کرنا, ان کو جتنے بھائی یہاں بیٹھے ہو یا کم از کم ان کو فالو کر لیں تاکہ ان کو ہیلپ مل جائے. اس میں وڈی باجی ہیلپ کر سکتی ہے. وڈی باجی آپ کر دیں پلیز, اگر کر جی سکتے اگر ہیں. نیچے بیٹھے ہوئے ہیں تو بھائی آپ میسج کر دیں تو ہم آپ کو فالو کرتے ہیں صاحب. اچھا 1 منٹ, اگر تو خادم مدینہ آج ہمیں مدینہ دکھا سکتے ہیں تو ہم انہیں اوپر لے لیں گے. اس کے لیے میں کسی کو نیچے اتاروں گا, برا نہیں منانا, کیونکہ مدینے والی بات آ جائے تو پھر
जो है वो, अगर नीचे आप जाता नीचे मैं नीचे बैठ रहा हूँ, बात मैं सुन रहा चले हूँ जाता आपकी। हूँ नीचे। मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, कोई एक मसला नहीं। चौधरी चौधरी मैं जाता नहीं हूँ। है, अभी नहीं ना यार, वो चले गए दस हम, आरिफ भाई बैठे रहे वो आप। ड्यूटी के दौरान नहीं दिखा सकेंगे वो, क्योंकि जब दिन छुट्टी होगी उस दिन दिखा सकते। आपको बताया उसने, वो यूनिफॉर्म में उनको जो है रिस्ट्रिक्शन की हुई है उन्होंने। कल भी उनके चले साथ यही ठीक है, मसला हुआ, सॉरी सॉरी, जो लेकिन अगर आप जिस दिन छुट्टी होगी जी। ऊपर आना चाहें रोए खान, ऊपर आना चाहें, रिक्वेस्ट आ रहे हैं जी। और आप ही लेके चलिए। अच्छा शुक्रिया। अच्छा चले ठीक है, वो अगर नहीं है तो बस उसका ख्याल कीजिएगा, नेक्स्ट टाइम आएगा तो ये हमारा एक बहुत तगड़ा फुट सोल्जर है, तो मैंने उसे कहा था कि तुम आया करो, तो इंशाल्लाह कराची की बहुत सारी खबरें भी आपको इससे मिल जाया करेंगी, तो ठीक है। अच्छा मैंने सिर्फ इसलिए ये बात की थी कि किसी की कम मेंबरशिप भी हो तो मेरे ख्याल में खालिद महमूद मुझे बता रहा था एक तरीका है, तो उस तरीका अडॉप्ट करने बहरहाल मेरे ख्याल में शायद किसी और को, बड़ी बाजी आपको पता है? जी वो मुझे पता है, मैं अभी उस भाई को चेक कर रही हूँ, वो अभी ऑनलाइन नहीं है, जैसे ही ऑनलाइन आएगा मुझे ये आईडी दे दे, मैं फॉलो अप करवा दूंगी, या मैं एक और मैसेज। इसके नीचे है खबर टीवी लिखा हुआ है, उसका ओके लोगो मैं इनको ऐड करके इनकी आईडी लेके ना मैं भी चेक करती हूँ, 2 लोग हैं जो कर देते हैं, तो मैं जी चेक मैंने करती हूँ। मेंशन कर दिया कमेंट में मेंशन कर दिया मैंने जी। ओके मैं अभी नीचे बैठूंगी और मैं सुनूंगी आप लोगों को। ठीक। बड़ी बाजी बहुत शुक्रिया, आप बेशक बैठे, क्योंकि आपका ज़िक्र हुआ तो मैंने कहा हमारी बहनें जो आगे बढ़ के काम कर रही हैं उनके लिए मैं हमेशा सलूट ही पेश करता हूँ, बल्कि आज कहीं और भी एक डिस्कशन हो रही थी, चले मैं उसके ऊपर अपना पॉइंट करूँगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा मुहावरा तो ओबियसली सब लोग इसका मतलब समझते हैं, लेकिन आज से 2 साल पहले लाठी भी उनकी थी, भैंस भी उनकी थी, लेकिन हम समझते थे कि ये पाकिस्तान के सेवियर हैं, इन लोगों ने पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करनी है, और ये हमेशा कहते रहे हैं कि हमारा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कोई काम नहीं, जो आपको मशहूर है एक कॉमन फ्रेज था कि वी आर न्यूट्रल, ठीक है, लेकिन इन रियलिटी में ये लोग न्यूट्रल नहीं निकले, स्पेशली चेन ऑफ कमांड के लोग, डर्टी हैरी, नदीम अंजम और मनीरा मिस्त्री कह लें, जो भी कह लें, हालांकि उनको बात ऐसे ही लगती है कि जैसे, बल्कि आपको पता पिछले दिनों स्टेटमेंट भी आई है उनकी कि जी पीटीआई के लोग जो उनसे हैं शायद जो सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं इनको टारगेट करते हैं, ठीक है। सो उसके पीछे आपको सब लोगों को पता है कि मरवत साहब का भी बयान आया था, तो उसमें एक चीज़ ऐसी होती है जो आपको पता है कि क्रिकेटिंग टर्मिनोलॉजी में है कि वेल लेफ्ट, ठीक है, तो बाज़ दफ़ा आपको पता भी होता है कि कौन लोग इसके रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर दी बिगर कॉज, आप बाज़ दफ़ा उन चीज़ों को वेल लेफ्ट करते हैं, तो यही वजह है कि अक्सर मेरी अपनी मजबूरी भी है कि शायद आप लोग खुल के बात कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पीटीआई यूके का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ, सो मेरी थोड़ी सी लीगल बाउंडिंग हो जाती है, लेकिन ये हमारे ख़िलाफ़ बाकायदा इन्होंने, आपको पता है कि फ़ौज के अंदर तकरीबन 95% से ज़्यादा लोग इमरान ख़ान को पसंद करते हैं, इनकी फैमिलियां हमारे प्रोटेस्टों में आती थी ओबियसली जब से, और अब भी जब मौका मिलता है तो ये लोग आगे बढ़ के यानी इनकी फैमिलियों में करते हैं, लेकिन ये ओबियसली कुछ लोग मतलब जो भी करते हैं, मैं अब उसका वर्स वर्ड नहीं इस्तेमाल करूँगा,
تو اس کی وجہ سے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہماری براڈیں ریکارڈ کی جاتی ہیں. اکثر لوگ یہاں پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، جبکہ ہم جن لوگوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی، جو سرحدوں پہ حفاظت کرتے ہیں، ان کو ہم سلوٹ کرتے ہیں. اور 2 سال پہلے تو ہم ان کے بارے میں سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے. تو کہیں نہ کہیں جب سے ایک رجیم چینج ہوئی ہے، جس طریقے سے پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھایا گیا ہے، جس طریقے سے ظلم کیا گیا ہے، تو بعض دفعہ جب کہا جاتا ہے کہ کسی کو دیوار سے لگایا جائے اور آپ کو سکویز بھی کیا جائے، تو اس کے اوپر آپ کو یہ کہا جائے نہیں آپ ان کے بارے میں بات بھی نہ کرو، تو اس کے لیے صرف یہی ہے کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. اگر نیچے کوئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بے شک ریکارڈنگ کر لیں، پر یہ ہے کوئی ریالٹی. مشکل نہیں محترم، کوئی ریکارڈنگ نہیں کرتا ہے. نہیں ٹھیک نہیں بابا بھائی ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا. اچھا تو کوئی میں صرف اس لیے کہ یہ میرے خیال میں کوئی بھی پاکستان کے اندر اور اوورسیز پاکستانی آج سے 2 سال پہلے کبھی ایسی بات، بلکہ ہم آگے بڑھ کے ڈیفینڈ کرتے تھے. کوئی غلطی سے ہمارے کسی پروٹیسٹ میں کوئی ایسا بندہ آ جاتا تھا جو غلط سلوگن لگاتا تھا، اسے روکتے تھے اور آج بھی روکتے ہیں. لیکن ایسا ہی ہے. لیکن آج ہمارا ملک جہاں پہنچا دیا گیا ہے، اگر ہوش کے ناخن نہ لیے گئے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارا ملک ٹوٹ بھی سکتا ہے. کیونکہ کے پی کے میں لوگوں کو، آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنا ریزیلینس شو کیا ہے. پنجاب میں مانا کہ انہوں نے بہت زیادہ سختیاں کی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے لوگوں کو مینٹل ٹارچر بھی ہے. لوگ بہت سارے نکلے بھی ہیں، لیکن جو کام یہ کے پی کے میں نہیں کر سکے وہ پنجاب میں انہوں نے کیا ہے. فار ایگزامپل کہ ماں بہنوں کو اٹھانے کے بعد آج بھی 12-13 ہزار لوگ جو ان سے ہیں وداؤٹ پرچہ کاٹے ہوئے انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں. صرف ان کے پیچھے بائی ڈیزائن یہی تھا، یہ بالکل نہیں چاہتے تھے کہ خان صاحب کو 2/3 میجورٹی ملے. یہی وجہ ہے کہ دے آر ٹرائنگ ایوری ٹرک ان دا ٹریڈ، اور ہم سب لوگوں کو پتہ ہے اس بات کا. تو ہم ان کو یہی کہتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یہ کوئی اچھا محاورہ نہیں ہے جس پر آپ لوگ فٹ ہو رہے فٹ ہو رہے ہیں. تو پلیز اوورسیز پاکستانی جو آگے بڑھ کے ہمیشہ پاکستان کو ریمیٹنس کے حوالے سے، یا جب بھی ہمارا ملک کرائسس میں ہے، اسپیشلی جب خان صاحب کی گورنمنٹ تھی، اتنے زیادہ پیسے ہم لوگ بھیج رہے تھے، اس کے بعد خود ہی دیکھیں کہ وہ گر کے کہاں گئے. اور اس کے بعد پاکستان کوئی آ کے سٹیبل نہیں ہو گیا. سو پلیز اس کا خیال کریں، نہیں تو دکھ ہوتا ہے. بات ہے سچ پر ہے رسوائی کی، تو پلیز اس کا خیال کریں. تو ابھی میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ناصر بھائی میرے شہر کے بھی ہیں ماشاءاللہ، انجینئر بھی ہیں، اور ان کے پاس ایک تھوڑی سی آئیڈیالوجی بھی ہے کہ ہمیں کیسے ان لوگوں کو جن کی لاٹھی اس کی بھینس، کیسے ہمیں انہیں اپروچ کرنا چاہیے. اگر ناصر بھائی آپ اس کے اوپر بات کریں تو پھر باقی لوگوں کو انگیج کرتے ہیں. سر بہت شکریہ. اچھا، اس میں سب سے پہلے میں آپ کو لوگوں کو ایک چھوٹی سی یادداشت دینی چاہتا ہوں. آج صبح کوئی 10 بجے نا میں نے اپنے اکاؤنٹ پہ ٹیپ کیا تو اسی واٹس ایپ گروپ میں نا کچھ ایک صاحب تھے، وہ ایک فیئر فیکٹر کریٹ کر رہے تھے. اچھا، وہ فیئر فیکٹر اس طرح کر رہے تھے کہ جی مجھے کوئی اطلاع ملی ہے کہ جی جو بندہ آئے وہ اس کو 9 فروری تک رہا نہیں کیا جائے گا، اس کو پکڑ لیا جائے گا. اور یار آپ کیا بات کر رہے ہیں یار؟ ہم اتنے ہی گئے گزرے ہو گئے ہیں کہ ہم اس قسم کے فیئر فیکٹر کے آپ کر رہے ہو. اور اگر آپ کی انفارمیشن کی سورس کیا ہے؟ یہ جو مطلب ہے کہ راؤف کلاسرا ٹائپ لوگ جو بکواس کرتے ہیں ان کی سورس ہے، اور آپ اس کو واٹس ایپ گروپ کے اندر شیئر کر رہے ہو. مجھے بڑی دکھ ہوا. پھر میں نے ان کو ریٹن میسج کیا تو انہوں نے مجھے پھر بند کر دیا، میوٹ کر دیا. تو خدا کا واسطہ اینا بندیاں نے، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ آئی ڈی تو یہ عابد صاحب کی تھی جس میں گروپ میں لاگ ہوا، لیکن بندے پتہ نہیں کون تھے وہ. اور وہ بندہ باقاعدہ یہ فیئر فیکٹر پی ٹی آئی کے فورم اسی واٹس ایپ گروپ کو پتہ نہیں کون تھا وہ یہ فیئر فیکٹر کریٹ کر. تو اس قسم کی چیزیں نہ کریں، بالکل کرنے کی کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے.
آخر بات وہ ہمارا ملک، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے. نو ڈاؤٹ کہ ہم وہاں سے اپنی شہریت دوسرے ملکوں کی ہم نے لے لی ہوئی ہے. وی آر سٹیزن شپ آف either US, Canada اور UK. Nobody can touch us. Even I was traveling، میں جا رہا تھا کینیڈا، ایک دفعہ میں چائنا میں گیا ہوا تھا، تو میں کسی سرکاری ٹور پہ تھا، تو وہاں پہ کوئی میرا چائنیز کے ساتھ پھڈا ہو گیا. جب پڑھا ہو گیا تو وہ مجھے کہنے لگا، مجھے تھوڑی سی آنکھیں دکھانے لگا، تو میں نے کہا دیکھ تجھے نہیں پتا کہ تو مجھے پاکستان کا سٹیزن نہ، میں ابھی اپنے کونسلیٹ کو ٹیلی فون کر رہا تو مجھے ابھی ریسکیو کروا دیں گے دوسرے ملک کا. تو پھر وہ بندے کا پتر بنا نا، ہمارے پاس ہمارا پورا ملک کھڑا ہوا ہے، ایسی کوئی بات نہیں. پھر ہمارا پاکستان بھی کوئی اتنے گئے گزرے نہیں ہیں کہ ہمیں کوئی یہاں سے اٹھا کر وہاں لے لے، ایسا فکر نہ کریٹ کریں. تو دوسری بات جو ہم کر رہے ہیں نا، وہ میرا وہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ ایکچولی ہم لوگ، میں ایک بیسیکلی ریسرچر ہوں. میں ابھی آپ کو نہیں بتا سکتا کہ میں کس کس پروجیکٹ پہ پاکستان میں کام کرتا رہا ہوں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمیں روٹ کاز بھی دیکھنی پڑتی ہے کہ اگر یہ ہمارا ایٹیچیوڈ اسٹیبلشمنٹ یا آرمی جو اس کا ہوا ہے تو اس کا کیس سٹڈی کیا ہے، کہاں سے یہ چیزیں ایڈورس ہوئیں. چیزیں ایڈورس نظر آ رہی تھیں جب زرداری اسٹیبلشمنٹ کے حکم پہ اندر اپنے بندوں کو کہتا تھا کھڑے ہو، جو وہ کھڑے ہوتے تھے، بیٹھتا تو وہ کون کروا رہا تھا؟ وہ اسٹیبلشمنٹ کروا رہی. تو کہاں فیلئر آ رہی تھی؟ یہ ساری چیزیں، بہت سی چیزیں ہیں جو ڈسکشن طلب ہیں. لیکن ابھی جو نظر آ رہا ہے چیز کہ ابھی آپ ایک کلاؤڈ میں ہیں، پی ٹی آئی ایک کلاؤڈ میں ضرور ہے، لیکن اس کلاؤڈ سے ہم نکلیں گے اگر ہماری ڈٹرمینیشن اسی طرح رہی. ہم اپنے کاموں میں شاید اپنے بہت سے دوستوں کو وہاں انسپائر کیا ہے اور وہ ووٹ دینے جائیں گے. اچھا، کل ایک ماشاء صاحب اللہ. نے بات کی کہ جی آپ شیر کی اور اس کا لگا کے اندر جائیں. بھائی کیوں لگاؤں بھی؟ مجھے کیا ضرورت ہے میں کیموفلیج کروں اپنے آپ کو؟ میں نہ میں اے ہوں نہ میں بی ہوں، میں ایک شہری ہوں، میں ووٹ دینے جا رہا ہوں. مجھے اگر ضرورت پڑتی ہے تو میں اس سے کہوں گا کہ مجھے جس پی ٹی آئی کا ووٹ دو، میں جا کے پی ٹی آئی کو ووٹ دینا چاہتا ہوں. دیکھتے ہیں کون روکتا. اگر روکتا ہے تو پتہ چلے گا کہ کون روک رہے تھے. تو اس قسم کے فیئر فیکٹر نہ کریے، ہمیں نہیں کرنے چاہیے. اور باقی اللہ کا شکر ہے کہ صبح میری بات ہوئی ہے، پاکستان میں 2 گھنٹے بات ہوئی ہے. ہمارے دوست ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے سب، ہم نے ان کو کہا ہے. اور دے آر ویری مچ، پرٹیکولرلی خواتین کو ذرا کنونس کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ گھر سے نکلنا ہی نہیں چاہتی. تو کیا ہم نے. تو باقی اللہ کا شکر ہے، آپ کا فورم اچھا ہے، ہم کر رہے ہیں، بات اچھی کرتے ہیں. لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے ایک تو فائنینشلی سپورٹ دینی ہے تاکہ فائنینشیل اسٹرینتھ سے آپ اپنے جو بندے ہیں، جیسے وہ لڑکی ہے سنم ہے یا دوسرے عالیہ حمزہ ہیں. عالیہ حمزہ بیسیکلی لائر ہے، اور اس کو میں ایک دفعہ کانفرنس میں گیا ہوا تھا، وہاں پی سی میں کر رہی تھی، تو بڑی ووکل ہے، شی از ویری نائس. لیکن صرف یہ ہے کہ مسئلہ اس وقت جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جیسے مشرقی پاکستان ہم نے کھو دیا اور اس میں بعد میں کہہ دیا کہ جی یہ جی اس کو سازش ہوئی تھی، جی انٹرنیشنل کانسپریسی تھی. اور یار کون سی کانسپریسی تھی؟ اس وقت اگر یحییٰ خان آپ نے بھنگی چسی اوپر بٹھایا ہوا تھا تو کون سا سسٹم تھا ادارے کا جو چیک کرتا کہ یہ بھنگی چسی اوپر کس طرح آ کے بیٹھ گیا؟ ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، یہ بیسیکلی سسٹم جو اس ادارے کا ہے وہ اندر انٹرنل میکنزم کنٹرول کا وہ گڑبڑ ہوا ہے. اور وہ آج سے نہیں ہے، وہ کافی دنوں سے ہے، کافی سالوں سے ہے. اس میں چاہے وہ ٹھیک ہے، ایوب خان ہیز ڈن ویل، ایوب خان نے بہت اچھا پرفارم کیا، لیکن کیا ہے کہ اگلا جو اندر کا سسٹم ہے وہ ختم ہو گیا. اگر اندر کا سسٹم ٹھیک ہوتا تو یہ ندیم جیسے بندے یا یہ باجوے جیسے بندے جب یہ اتنی حرامزدگی کر رہے تھے اور جا کے کہہ رہے تھے سرے عام کہ جی ہمارے پاس تیل نہیں ہے لڑنے کے لیے، تو پھر انٹرنل سسٹم کہاں چلا گیا؟ انٹرنل سسٹم تو پھر یہی رہ گیا کہ جی یہ فلانا بندہ گورنمنٹ آفیسر ہے گیا گلا کر رہے ہیں پکڑ لو. نہیں، دس از ناٹ. پھر ان کا انٹرنل سسٹم گڑبڑ ہو گیا ہے اور وہ ابھی ایک لیول تک ابھی تھوڑا سا کام کر رہا ہے، اس کے اوپر بالکل گڑبڑ ہو چکا ہے، وہ چیک ہی نہیں کر پا رہا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، تو انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی. شکریہ. صحیح ہے جی محترم. جی بہت شکریہ. بابر بھائی باقی لوگ پلیز میوٹ کر لیں، ڈیکورم ایسے چلے گا. بابر بھائی آپ نے
नासिर भाई की बात सुनी, ज़बरदस्त। आप इसके ऊपर क्या इनपुट देना चाहते हैं? मोहतरम मैं ते इन्नी गल इन्हां ते आखना भाई कि इन्हां ने स्ट्रगल जिहड़ी होंदी ना जिंदगी दे विच, अगर कोई बंदा स्ट्रगल करदा है तो स्ट्रगल मंगदी है कुर्बानी है। ते एक तरफ उर्दू में बात करता हूँ, अब अगर आप एक तरफ अपनी बोलें कि मुझे जो है ना इस चीज़ का मसला है कि मैंने अपनी नौकरी भी बचानी है, तो नौकरी बचा के मैं ये चीज़ें कर लूँ, तो ये चीज़ें नहीं होती। क्योंकि बात होती है कि अगर कोई बंदा बात करे तो सीधी करे, क्योंकि ये रिज़्क का जो ठेका होता है ना, रिज़्क के रोटी जो होती है कि अल्लाह पाक ने हर बंदे की लिखी हुई है नसीब में कि उसने इतना रिज़्क खाना है जितनी उसने ज़िंदगी में स्ट्रगल की है। तो सही है, अच्छी बातें उन्होंने अच्छी की या बुरी नहीं की, लेकिन कुछ बोलना चाहिए हमें, जो है ना हमें, हम ठीक है ओवरसीज हैं, पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में लोगों को तो इस चीज़ का पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है उधर। आबादी इतनी हो रही है, महंगाई है, बिजली नहीं है, हर आधा घंटा बिजली आई बिजली गई, बिजली आई बिजली गई। जी ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो लोग बोल रहे हैं ठीक है, अच्छा है, मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ी सी जो है ना, थोड़ी सी आपको, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं है मैं बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर आपने कुर्बानी नहीं देनी तो जैसा चल रहा है वैसे ही आप गुजारा करें ज़िंदगी में। ठीक ठीक ठीक। बाबर भाई आप बेशक म्यूट कर फहीम लें। फहीम भाई से मैंने एक छोटी सी बात करनी थी, आप क्योंकि माशाल्लाह से फहीम भाई जो ना बहुत अच्छे तरीके से जो है ना हमें इस बारे में बताएंगे, मुझे पता है। अच्छा फहीम भाई, अच्छा बाबर भाई एक सेकंड होस्ट भाई को, जी बोले, होस्ट को बाबर भाई, अगर आपकी बात मुकम्मल होगी, मुझे नीचे से रिक्वेस्टें आ रही हैं। तो सही है मोहतरम, अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, सब आपको तो आसानियां पैदा करे जिंदगी में। बहुत अच्छा लगा। तो इंशाल्लाह आऊंगा, कसम से आऊंगा, मुश्किल नहीं है मेरे लिए, कोई मुश्किल। आप नीचे बैठे, नीचे बैठे, ठीक है। मैं आपको देख रहा हूँ, तो मुश्किल नहीं है। ठीक है सर, अच्छा ही है, ओके, अल्लाह जी फहीम भाई सबको फॉलो करने सर जी। अच्छा ये कर देंगे। अच्छा फहीम भाई, मैंने ये बात करनी थी कि देखें, जब भी ये खान साहब ने तो हमें तकरीबन आज से 13 साल पहले बता दिया था कि जब इन सब पे मैं हाथ डालूंगा तो ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। खैर वो तो बात एक तरफ हुई। दूसरी बात ये है कि जब भी इन वर्दी वालों के सामने ये दो जो बड़ी जमातें हैं इकट्ठी हो जाती हैं, ये घुटने टेक देते हैं हर दफा। देख लें, आपके सामने मुशर्रफ भी आपके सामने है, जब ये दोनों इकट्ठे हुए मिसाके लंदन जो इन्होंने किया था, खैर उसे मिसाके लंदन भी कहते हैं, और मिसाके जमहूरियत भी इन्होंने जो है ना एक साइन किया था। तो उसके बाद मुशर्रफ ने भी ऐलान किया कि मैं वर्दी उतार दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद ये जो गुज़िश्ता तीन साल के दौरान जो आपने देखा है कि ये जब इकट्ठे होना शुरू हुए हैं पीपल्स पार्टी, और उसके अलावा मौलाना, मैं तो उसे मौलाना कहना भी जो है ना, मैं उसे फजल रहमान ही कहूँगा, और नून लीग, ठीक है ना, ये तीनों इकट्ठे हुए हैं, तो इसने बाजुआ ने भी घुटने टेक दिए। उससे पहले मैं थोड़ा सा पीछे और जाऊंगा ताकि वो कंफ्यूजन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। उस वक्त भी तकरीबन वो आपको पता है वो जो 17, वो कौन सी एक जमात इन्होंने बनाई थी, 13 जमातों ने मिलके, आपको पता ही होगा। जी 9 सितारे, जी 9 सितारे, हाँ जी बिल्कुल, वही यही सारी जमातें थी, उस वक्त के जनरल भी घुटने टेक दिए।
یعنی ہر دفعہ میں پھر اپنے موقف پہ قائم ہوں کہ یہ جو 3 سال رہنے والے ہیں ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ساری پاور جتنی بھی ہے نا، وہ آپ کو یاد ہوگا 2014 میں 13 یا 14 میں کہا تھا اس نے، خیر میں ان کا اتنا جو ہے نا مخالف بھی ہوں، مولانا طاہر القادری نے، ٹھیک ہے، اس نے کہا تھا کہ اگر یہ رہے نا تو وردی والوں کو، جو ہمارے جو بارڈر والے ہیں، بارڈر والوں کو یہ پنجاب پولیس بنا دیں گے، ٹھیک ہے نا، اور اس کی بات آج بالکل ثابت ہوئی ہے۔ اور باقی میرے جو 3 سوال تھے کہ یہ جب بھی اکٹھے ہوتے ہیں تو ہمارا جو مین بڑا جو وردی والا ہے وہ کیوں گھٹنے ٹیک دیتے ہیں ان کے سامنے، اور ابھی جو ہمارے حافظ صاحب نے انہوں نے بھی گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں ان کے سامنے، یہ کیا وجہ ہے؟ جی بہت شکریہ، میں اس کا جواب دوں گا۔ پہلی بات تو میں اس کو آگے، کیونکہ باقی سب لوگ اپنا انپٹ دے دیں، اوسی بھائی بھی آ چکے ہیں، واجد بھائی بھی آپ آ چکے ہیں۔ میں ویسے جب خان صاحب کی گورنمنٹ تھی، اس وقت خان صاحب کی گورنمنٹ تھی، تو اس وقت ہمارا پلان تھا، میں نے ایک پروگرام اس کا نام رکھنا تھا پاسبان۔ اچھا سوری، میں 1 منٹ، جی جی عابد بھائی فہیم بولیے، بولے سر۔ بھائی، میں نے یہ پوچھنا ہے کہ یہ اسی بھائی نیچے جا رہے ہیں اور کیوں اوپر آ رہے ہیں، ذرا یہ مجھے پوچھنا ہے۔ اور موڈیٹر سارے احتیاط، آئیے یہ اس میں طرح نہیں چلے گا، یہ مجھے بتائیں کوئی بھی اوسی بھائی کی کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ کیونکہ میں بھی کل پرسوں سے دیکھ رہا ہوں اوسی بھائی آتے ہیں چلے جاتے ہیں، کوئی ٹیکنیکل پرابلم تو نہیں؟ موڈیٹر کو چیک کرے۔ میں چیک کرتا ہوں، اور کوئی موڈیٹر اس طرح نہ کرے نہیں نہیں، کون گرا رہا ہے اوسی بھائی؟ نہیں عابد بھائی، براڈ تو نیچے جا رہی ہے، ڈبل ٹیپ کریں۔ ٹھیک ٹھیک، اوسی بھائی آپ کو اچھا، کوئی ٹیکنیکل پرابلم تو نہیں ہے؟ فہیم بھائی پہلے کی طرح ہی ہے، ویسے کوئی مسئلہ ایسا خاص نہیں ہے، لیکن یہاں بھی میرا خیال ہے بلیک ہوئی تھی اسکرین، اور یہ کوئی رپورٹیں ہو رہی ہیں شاید۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیں آپ جتنے بھی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگ ہماری بات کو برا منا رہے ہیں، اور ہمیں وہ ہمارا یعنی کہ منہ بند کرنا چاہتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہماری بات کسی کو پنچ کر رہی ہے۔ تو آپ پلیز ڈبل ٹیپ کریں، اور تاکہ یہ کچھ ایسی چیز نہ ہو سکے، ٹھیک ہے؟ عابد بھائی کوئی اور انٹرپشن ٹھیک ہے، یہ میں بات کروں؟ ٹھیک ٹھیک، واجد بھائی تھینک یو، آپ کا بھی ہو گیا۔ سب لوگ پلیز اگر کائنڈلی کر لیں۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تو ہم ہمیشہ، ناصر بھائی آپ کے لیے بھی تھوڑا سا انٹرسٹیڈ ہوگا اور اوسی بھائی کے لیے بھی ہوگا، حالانکہ اوسی بھائی سے میری بات ہوتی ہے لیکن اتفاق سے اس پر بات نہیں کر سکا۔ تو ہم نے پروگرام کا نام رکھنا تھا پاسبان، اور زیادہ ہم نے لائنڈ اپ کیے تھے جو ویٹرنز تھے، جنہوں نے، اگر آپ کو یاد ہو تو آ کے وہ اسلام آباد کے باہر بھی بیٹھے تھے، تو اوبیسلی ان کو پھر مین ہینڈل کیا گیا۔ تو اس میں ہم نے یہی سوچا تھا کہ جو ہماری فوج، جو ایک زمانے میں ایک بہت بڑا نام تھا، تو کیا وجہ ہے کہ ایسے لوگ آ کے بڑی سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں جو کسی وقت بھی کمپرومائز ہو جائیں، اور اگر کہا جاتا ہے کہ کسی بھی ملک کا جرنل کمپرومائز ہو جائے تو پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اوپر ہم نے پروگرام شروع کرنا تھا کہ کیسے اس کے اوپر بند باندھا جائے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اوپر میں آگے جب اوسی بھائی پھر گر گئے ہیں، تو اصل میں سوال یہ ہے کہ جیسے خان صاحب نے کہا ہے فوج بھی ہمارا، ملک بھی ہمارا، لیکن زیادتی کرنے والے لوگوں کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور جو بات جمیل بھائی آپ نے کی ہے، میں تھوڑا آگے جا کے کروں گا تاکہ سب لوگوں کا پوائنٹ بھی آ جائے۔ فوزیہ بہن اوور ٹو یو، آپ اپنی بات کریں، تھینک یو۔ فوزیہ بہن انمیوٹ کر لیجیے۔ وعلیکم السلام، میں اتنی دیر نظر بھائی میں فون اٹھاتا ہوں، آپ بات کریں پھر میں آپ بات کرتا ہوں۔ فوزیہ بہن تھوڑا ہلو، میری آواز آ رہی ہے سب کو؟
جی بہن آ رہی ہے، آپ کی آ رہی جی ہے؟ جی بہن آ رہی ہے آپ اسی کی بھائی آواز۔ السلام علیکم سب کو. اور آپ میں سے کوئی ایک مجھے بتائے کیا ٹاپک چل رہا ہے, کیا کوشچن یہی مجھے سمجھ آئی ہے کہ اگر وردی والے برا مانتے ہیں جب ہم ادھر بیٹھتے ہیں تو اس بارے میں شاید تو ہمیں کون سا پرواہ ہے. اگر برا مانتے ہیں تو آپ ملک کا حال نہیں دیکھ رہے کہ وہاں پہ وہ سب کیا کر رہے ہیں. سب کہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ ان کو یوز کرتی ہے, مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ وردی والے جو ہے نا اوپر سے سب کو پریشر میں لے کے آتے ہیں, انکلوڈنگ ہماری جو عدالتیں ہیں. تو وہاں سے پریشر آتا ہے, عدالتیں ہماری غلط فیصلے کرتی ہیں جس کا امپیکٹ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہمارے لوگوں پہ پڑ رہا ہے, ہمارے ملک پہ پڑ رہا ہے. تو ہم بات کریں گے اور ان کو روکنے کی پوری کوشش کریں گے. مطلب جو کچھ ہم اس ٹائم پہ ہو رہا ہے. آج ایک اور نیوز آ رہی تھی کہ لطیف کھوسہ صاحب کے جو بیٹا اس کو انہوں نے اریسٹ کیا. تو وہ کیوں کیا ہے, اس کا کیا قصور ہے, اس نے کیا کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں. یہ صرف ڈرا رہے ہیں, دھمکا رہے ہیں اپنے لوگوں کو تاکہ کوئی آواز ہی بلند نہ کرے, چپ کر کے بیٹھ جائیں سب. تو زندہ بھی ہو کر ادھر کب سے لگے ہوئے ہیں, 2 سال ہو گئے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں. عزت اپنی جگہ ہم عزت فوج کی کرتے ہیں مگر ان کرپٹ جرنیلوں کی نہیں کرتے. الیکشن کمیشن بنا ہوا ہے جو کہ گندگی کا ایک وہ بھی کیا کہتے ہوتے ہیں. تو ہم ان کی عزت نہیں کریں گے, تب تک نہیں کریں گے جب تک ہم نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے ملک میں خوشحالی آ رہی ہے ان کے فیصلوں کی وجہ سے, اور ان سب کے کرتوت اچھے ہو جائیں گے تو ہم ان کی عزت کریں گے. ورنہ I'm sorry, خاص کر میں تو ان کی عزت نہیں کرتی, باقی سب کا مجھے پتہ نہیں ہے. جی فہیم بھائی وہ جو میں نے بات کی تھی تھوڑی سی پلیز. میں بتاتا ہوں آپ کو بھائی, یہ مسئلہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਘੁੰਮਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫੌਜ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਸਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਅਸਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਫਜ਼ਾ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ. ਸਰ ਫੌਜ ਔਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਨੂਨ ਔਰ ਪੀਪੀ, ਇਹ ਸਰ ਇੱਕ ਹੀ ਨੇ. ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਪਟ ਨੇ. ਕਰਪਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕੌਮ ਹੈ ਤਿੰਨੇ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਖਾਨਦਾਨ ਔਰ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਖਾਨਦਾਨ ਔਰ ਫੌਜ, ਸਾਰੀ ਫੌਜ. ਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਕਰਨਲ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜਨਰਲ ਕਰਨਲ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਫੌਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇ ਤੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਦਾਇਰੇ ਕਰਪਟ ਨੇ ਸਰ. ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਲੁੱਟ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਪੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ. ਦੁਨੀਆ ਪੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੇ. ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਵੇ? ਕਿਉਂ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਣਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ. ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਊਣਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਆਵਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਖਾਣ ਦੀਆਂ, ਫੌਜ ਵੀ ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਆਏ. ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਆਵਾਮ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ. ਅਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਨੇ ਆ. ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਵਾਲ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਲਈਏ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇੰਝ ਆਖ ਛੜਿਆ ਸੀ, ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਇੰਝ ਕਰ ਛੜਿਆ ਸੀ. ਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 26 ਸਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾ ਛੜੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਅਈਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਵਣੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ ਕਦੋਂ ਆਵਣੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ. ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਨ ਨੇ ਦੱਸ ਛੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ 26 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਖਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੱਖ ਦੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ. ਚੌਧਰੀ ਭਾਈ ਅੱਛਾ ਚੌਧਰੀ ਭਾਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਬਾਜੀ ਆਈ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ. ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਾਰੇ. सिर्फ ये बात करनी है
کہ وہ آئی ڈی جو ہے وہ کدھر ہے تو میں اس کے فالوور بڑھواؤں. جی ٹھیک ہے. بھی کر دی ہے میں نے، آپ کو واٹس ایپ پہ بھی مینشن کر دی وہ آئی ڈی وغیرہ جی. وہ میں نے دی ہے پر مجھے ادھر نظر آنی چاہیے نا وہ کدھر ہے. نہیں یہاں پر نہیں، میرے خیال سے چلے گئے وہ، تو ان کو دوبارہ بلا لیں تو گے. پھر ان کے ہو جائیں گے. اوکے پھر نو پرابلم. سوری فار ڈسٹربنس. نہیں کوئی بات نہیں. جی. جی چودھری ویر آپ نے جی جی نیچے سر تو میں لکھیں کہ نو پنجابی. وائی نو پنجابی؟ یہاں پہ پنجابی بھی بولی جائے گی، اردو بھی، جو جس میں ایزی ہے وہ بول سکتا ہے. نہیں میں پنجابی بول سکتا ہوں تو پنجابی بولوں گا. کوئی بات نہیں. پتہ ہے کیا وجہ پتہ ہے کیا؟ اردو بولنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، چودھری اردو بھی بول لیتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں. ہاں جی اچھا جی چودھری صاحب آپ نے ختم کر لیا ہے یا کہ جی میں سر تھوڑی جی ہے گل کر لاں. گل کرو؟ بسم اللہ گل کرو، اچھا ختم کرو تو سر پتہ جی کی پھر فہیم بھائی ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਫਹੀਮ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੇਣਾ. ਸਰ ਪਤਾ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਔਰ ਐਸੀ ਫੌਜ ਅਸੀਂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨੇ ਆ. ਸਾਡੀ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਔਰ ਸ਼ੌਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਗੰਦ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਐਡਾ ਬੇਵਕੂਫ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ. ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਛੜਿਆ ਅੰਦਰੋਂ. ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਕੇ 15 ਸਾਲ ਵੀ ਸਰ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਇੰਨਾ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਦਾਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਛੜਿਆ. ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਆਵਦ ਇੱਕ ਮਿੰਟ. ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ. ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਔਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦ ਫਲਾਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਣ ਦਿਆਂਦੇ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾਂਦੇ, ਆਬਦ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ. ਠੀਕ ਹੈ جی اچھا ٹھیک ہے. جمیل بھائی صرف 3 سیکنڈ صرف. اچھا فہیم بھائی میرا وہی یہ میں چودھری بھائی کی بات سے اتفاق کرتا ہوں بالکل. تو میرا وہی سوال ہے، میں آپ کو ریمائنڈ کروا دیتا ہوں کہ ہر دفعہ ان 2 فیملیوں کے سامنے ہی کیوں گھٹنے ٹیک دیتے ہیں یہ؟ یعنی جب یہ 2 فیملیاں اکٹھی ہوتی ہیں گھٹنے ٹیک دیتے ہیں. یہ آپ دیکھ لیں، یہ پچھلے تقریباً 4 سے 5 جنرل جتنے بھی دیکھ لیں آپ، یہ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں ان کے سامنے. بس یہی بات کرنی تھی میں نے. اچھا ٹھیک ہے جمیل بھائی. اچھا چودھری بھائی تھلے رتاں پੈ رਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਟ ਮੰਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ. سر میں عابد بھائی نیچے بیٹھتا ہوں، میں سن رہا ہوں آپ کو. ہاں چلے بولو نا، میں پھر دوبارہ میں دوبارہ چکا. فوزیہ بہن آپ بیٹھے نا، میں دوبارہ اگر ہوسٹ بڑی اسکرین پہ آ جائیں تو ٹیپ ٹیپ کرنے میں ایزی ہو جاتا ہے تھوڑا. اچھا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. میں ابو حمدان آپ نیچے آئیں گے. ٹھیک ہے جی اوکے. اچھا جمیل کے کوشچن کا دیں گے آنسر. اور جمیل آپ کی سیٹ چاہیے نیچے ہوگی جاتا ہوں، آپ کسی اور کو لیں. میں نیچے جاتا ہوں، میں بیٹھا ہوں، آپ لیں. سب کو موقع ملنا چاہیے. میں جا رہا ہوں نیچے. آپ کا جو کوشچن ہے نا اس کا آنسر فہیم بھائی کو پلیز موقع دے دیں تاکہ میں نیچے بیٹھ کے سن لوں. بالکل جی بالکل، آپ کا جواب آئے گا. آپ بالکل جی فہیم بھائی اوور ٹو یو سر، جواب دیں سر. میرا خیال ہے عابد بھائی السلام علیکم، فہیم بھائی نہیں ہے فون پہ ہیں، تو میں اگر مجھے اجازت دیں تو میں ان کا بڑا اچھا سوال ہے جواب دے دیتا ہوں اس کا. بسم اللہ سر. بسم جی ان کا سوال تھا کہ یہ جو 2 خاندان ہیں نواز شریف اور زرداری، ایسی کیا بات ہے کہ ان کے سامنے یہ فوجی جو ہیں یہ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں؟ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے بیسیکلی. تو میرے بھائی جمیل آپ دیکھیں
جیسے اشرف غنی کی فوج تھی، ٹھیک ہے، تو چونکہ امریکہ نے وہ فوج بنائی تھی، وہ امریکہ کی فوج تھی اور طالبان نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، ٹھیک ہو گیا نا، کیوں؟ امریکہ کی بنائی فوج جو ہے اس نے امریکی مفادات کے لیے ہی کام کرنا ہے۔ تو یہ جو آپ کی فوج ہے، یعنی کہ ایک ہمیں جسے کہتے ہیں تھوڑی سی غلط فہمی ہے کہ یہ شاید ہماری فوج ہے، حالانکہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں جزا کھائیے